ایک جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا. حضرت عمر فاروق نے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں. طفیل دوسی کو شک ہو گیا کہ عمر اتنی رات میں اس جھونپڑی میں کیا کرنے گیا. انسان کی فطرت ہے, رات کے اندھیرے میں آپ بھی اگر دائیں بائیں دیکھیں اور کوئی نہ آپ کو دیکھ رہا ہو, چپکے سے آپ کسی گھر میں گھس جائیں وہ بھی رات کے اندھیرے میں, تو میرے دل میں تو طرح طرح کے خیالات اٹھیں گے ہی کہ آپ کیوں گئے, اتنی رات میں کیوں جا رہے ہیں. طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں عمر کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا کہ اتنی رات میں عمر اس گھر میں کیا کرتا ہے, اور روزانہ آتا ہے کیا کرتا ہے. کافی دیر کے بعد اس جھونپڑی سے جب حضرت عمر نکلے اور سیدھے چلے گئے, طفیل دوسی نے کہا جا رہے ہیں جانے دو, میں جھونپڑی میں جا کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. حضرت طفیل جب اس جھونپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کونے میں چراغ جل رہا ہے. اس چراغ کے پاس کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے, اس چٹائی کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے. قریب گئے تو پتا چلتا ہے کہ ایک عورت ہے, اور قریب جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہے, اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے, دانت اس کے منہ میں نہیں ہے, اور ہاتھوں سے کوڑی اور پیروں سے لنگڑی ہے. حضرت طفیل اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں. اس نے کہا جی کیا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں تم بتاؤ گی؟ اس نے کہا بولو بیٹا. کہا یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا ہے اور ابھی ابھی یہاں سے گیا ہے, یہ کون ہے؟ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, میں آنکھوں سے اندھی ہوں, میں کیوں میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ کہا ماں مجھے جلدی بتاؤ کہ یہ آدمی یہاں آتا ہے تو کم سے کم تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں کون ہوں. کہا نہیں میرے بیٹے, یہ آدمی یہاں 4 سال سے برابر کنٹینیو آتا ہے, چاہے کتنی بارش ہو, چاہے کتنی آندھی ہو, چاہے کتنا طوفان ہو, چاہے کچھ بھی ہو, لیکن یہ یہاں ضرور آتا ہے. لیکن 4 سال سے آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا, بس یہ کہہ دیتا ہے میں تمہارا بیٹا ہوں, میں تمہارا بیٹا ہوں. میں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا بیٹا, جب نام ہی نہیں بتاتا تو کیا کروں. تو کرتا کیا ہے یہاں, کرتا کیا ہے یہ پوچھ رہے ہو؟ ہاں بیٹے اس آدمی کے بہت احسان ہے میرے اوپر. کہا ماں بتاؤ نا کیا کرتا ہے؟ کہا میں ہاتھوں سے کوڑی ہوں, پیروں سے لنگڑی ہوں, آنکھوں سے اندھی ہوں, منہ میں میرے دانت نہیں ہے, میں چل پھر نہیں پاتی ہوں, اسی چٹائی سے ایک پلٹی کھاتی ہوں, کروٹ بدل کر میں نیچے آ جاتی ہوں, اور اسی جگہ پر میں لیٹے لیٹے لیٹرین کر لیتی ہوں, یہی لیٹے لیٹے میں لیٹرین کر لیتی ہوں, اور پھر پلٹ کر میں اسی جگہ چٹائی پر آ جاتی ہوں. یہ جو آدمی جو لڑکا ہے یہ جو آتا ہے یہاں, یہ سب سے پہلے چراغ جلانے کے بعد سب سے پہلے میری لیٹرین صاف کرتا ہے, میرے گھر کو دھوتا ہے, جہاں جہاں میرا پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ اس کو صاف کرتا ہے. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت, مودی جی صرف ہندوستان کے ہیں. حضرت عمر نے اتنی بڑی حکومت, اتنے بڑے رقبے پر حکومت کی تھی. اس وقت عراق, ایران, مصر, شام, فلسطین, آذربائیجان, اردن, چائنا, مراکش, سیریا, یہ سارے ملک اس میں شامل تھے, اور ان تمام ملکوں کا اکیلا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا عمر. اتنی بڑی خلافت کا مالک, اور صورتحال ایک نابینا, پیروں سے لنگڑی, ہاتھوں سے کوڑی, دانتوں سے بالکل خالی, اور آنکھوں سے اندھی ایک بوڑھی عورت کے گھر سے اس کی لیٹرین اور پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہے. اس کے بعد
میرے کپڑے چینج کرتا ہے, منہ ہاتھ دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے منہ ہاتھ دھلا دیتا ہے, نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے غسل دیتا ہے, کپڑے چینج کراتا ہے, پھر میرے جسم سے اترے ہوئے پرانے یا گلتے کپڑے یہی کنویں کے پاس بیٹھ کر اس کو وہ دھوتا ہے اور سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے. اس کے بعد اسی جگہ پر چولہا جلاتا ہے, کھانا بناتا ہے, لکڑیوں کو پھونک پھونک کر اس کا دھواں اس کی آنکھوں میں جاتا ہے, لیکن یہ سب کرتا ہے. میں دانت نہیں ہے, اپنے منہ میں وہ چباتا ہے, اس کو نرم کر کے پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے, اور جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا. حضرت طفیل دوسی چیخ پڑے, امیر المومنین میں تمہیں کیا سمجھ رہا تھا اور تم کیا نکلے. امیر المومنین میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل پاؤں گا. ماں جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین ہے, وہ عمر فاروق ہیں. سٹی گم. پھر طفیل دوسی تیز اسپیڈ میں گھر سے نکلتے ہیں اور عمر فاروق کے گھر کی طرف جاتے ہیں. عمر فاروق کے گھر کے باہر جو ایک دروازہ تھا جہاں وہ لوگوں کی فریاد سنتے تھے, اسی دروازے کے باہر جو روم تھا, اسی روم میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے, ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے. تیرا عذاب ہم بھگت نہیں پائیں گے, تیرا عذاب ہم سہ نہیں پائیں گے, تیرا عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. پھر دعا مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پیچھے سے طفیل دوسی ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں رات میں بوڑھی عورت کا پیشاب و پائخانہ صاف کرنے والا, رات میں بوڑھی عورت کے کپڑے دھلنے والا, رات میں بوڑھی عورت کے لیے کھانا بنا کر کھلانے والا, رات کے اندر بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والا. امیر المومنین اے عمر, اگر تم جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ رات کی تاریکی میں 4 سال سے یہ خدمت کرنے والا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر فاروق دعا مانگتے مانگتے پیچھے دیکھتے ہیں, سامنے طفیل دوسی ہیں, آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے نظریں آسمان پر جماتے اور کہتے ہیں اللہ 4 سال سے جو نیکی میں صرف تیرے لیے کر رہا تھا, جو کام میں تیرے لیے کر رہا تھا, تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا, آج اس راز کو فاش کر دیا گیا, آج میری بات دوسرے کو معلوم ہو گئی, آج یہ نیکی پتہ چل گئی. اے اللہ میں نے اس کو نہیں بتایا, اس نے پیچھا کر کر کے خود پتہ کر لیا. اللہ میرے اس نیک عمل کو ریا نمود میں نہ لکھ لینا, تکبر میں نہ لکھ لینا, گھمنڈ کے اندر میرے اس نیکی کو مت لکھ لینا. میں نے نہیں دکھایا, میں نے نہیں بتایا. یہ کون سی انسانیت تھی؟ یہاں تو بس نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے, سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کے اوپر.